السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر تحقیق کی گئی کہ لوگ صحت مند کیسے رہتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، وہ کیا کھاتے پیتے ہیں، ان پر بہت زیادہ ریسرچ کر کے جو رزلٹ نکالے گئے ان میں سے میں نے یہ 10 پوائنٹ آپ کے لیے چنے ہیں کہ آپ نے اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے، صحت والی زندگی گزارنی ہے، لمبی عمر گزارنی ہے اور خوش خرم رہنا ہے تو یہ آپ کے لیے 10 نکات بہت ضروری ہیں۔ ان پر عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کر دینا ہے، اس کو لائک کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ۔ خوراک میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ تمام چیزیں کھانی ہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز چھوڑ دی اس کو بھول ہی گئے اور دوسری چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، دوسری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، بیلنس ڈائٹ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو بیلنس آپ کی صحت کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر ہونا چاہیے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جب آپ کو خوراک وہ مینٹین نہیں رکھ سکے گی تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے بیلنس ڈائٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ سبزیاں بھی کھائیں، اناج بھی کھائیں، پروٹین بھی کھائیں، نمک بھی استعمال کریں، چینی بھی استعمال کریں، یعنی میٹھا استعمال کریں۔ چینی آپ نے قطعاً استعمال نہیں کرنی، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ چینی کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں، یہ سلو آپ کے جسم کو تباہ کر دیتی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ گڑ آرگینک قسم کا بنا ہوا ہو وہ آپ استعمال کیا کریں اور اس کے ساتھ اس کے ذائقے کو ہی اپنی ٹیسٹ بنائیں تاکہ آپ گڑ کے اوپر چلے جائیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، اس کی جو پریپریشن ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو جسم کے اندر پتھری بھی پیدا کرتے ہیں اور مریض کو ڈائیابیٹک بھی بناتے ہیں اور بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نمک۔ نمک کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو پنک ہمالین سالٹ ہے، جو ہمارا پنک، اس کو ہمالین سالٹ تو ویسے کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارا پنک سالٹ جو ہے، جو ہمارا وہ کان کے اندر سے نکلتا ہے، اکھوڑا کان جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، وہ استعمال کریں، چونکہ اس کے اندر جو منرل وٹامنز ہوتے ہیں وہ ان کو کشید کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ جو ہم وہ یہ پیکٹوں والا سفید وہ دانے دار سا بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے کو، وہ لیتے ہیں، وہ بالکل ان سے خالی ہوتا ہے، وہ نمک والی افادیت ہی اس کے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ بیماریاں پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ بات آج کے بعد میری آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے نمک جو ہے وہ پنک نمک استعمال کرنا ہے۔ خود آپ اس کا وہ ڈھیلا لے کر آئیں، ڈلا لے کر آئیں، اس کو اچھی طرح دھو کر رکھ لیں، جب سوکھ جائے تو اس کو چھوٹی چھوٹی ڈلیاں کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں، وہ نمک بن جائے گا۔ یا کسی مستند بندے سے، اعتماد والے بندے سے، بلیویبل بندہ جو ہو، یہ کام کرتا ہو، اس سے یہ نمک آپ نے لے لینا ہے۔ جو پنک ڈلا جو ہے، وہ ڈھیلا جو ہے وہ اس نے گرائنڈ کر کے بنایا ہو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے پانی کی مناسب مقدار، واٹر انٹیک، کہ پانی آپ مناسب مقدار میں استعمال کریں گے، چونکہ پانی جو ہماری باڈی کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کم ہوتا ہے، جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جلد کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جلد بے رونق سی ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے بال خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نظر پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی انٹرنل جو آپ کے آرگن ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم کی جو لوبریکیشن ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کم از کم آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے دن کے اندر، بے شک سخت سردی ہو، آپ نے 8 گلاس استعمال ضرور کرنے ہیں۔ 8 گلاس سے اگر زیادہ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ استعمال کریں تاکہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کے جسم کے اندر واٹر بیلنس جو ہوگا وہ ٹھیک رہے گا تو آپ کے آرگن جو ہیں وہ بہت اچھا کام کریں گے، آپ کے کڈنیز جو ہیں وہ خصوصاً بہت اچھا کام کریں گے، اور آپ کا جو مثانہ ہے وہ بھی بہت اچھا کام کرے گا، آپ کا لیور بہت اچھا کام کرے گا، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرے گا، آپ کا تھروٹ، ڈرائی ماؤتھ
اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا منہ خشک رہتا ہے، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت قیمتی، بہت گولڈن پوائنٹ ہیں جو 10 میں نے آپ کو بتانے ہیں. ان پر آپ عمل کر لیں، آپ انشاءاللہ خوش خرم زندگی گزاریں گے، لمبی صحت والی زندگی گزاریں گے. آگے جو تیسری چیز ہے وہ ہے باقاعدہ ورزش، ریگولر ایکسرسائز. ریگولر ایکسرسائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، بڑا شوق ہے، بڑا چاؤ ہے، شروع کر لیتے ہیں لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے 30 سے 40 منٹ. اس میں ایکسرسائز بھی کریں. اگر آپ ینگ ہیں تو ہارڈ ایکسرسائز کریں، اگر آپ تھوڑے سے ایجڈ ہیں تو نارمل سی ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ آپ کے جسم کو ایک دفعہ پسینہ ضرور آنا چاہیے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ فلٹر ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بھی بہت، یہ ایک دوسرے سے بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. یہ جو تھوڑی سی سینس رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جو خود سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہیں یہ آپ کے لیے بہت زبردست قسم کا خوشی فراہم کریں گے، آپ کے لیے مسرت ہوگی کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. مناسب نیند، آپ مناسب نیند لیں، مناسب سوئیں. مناسب نیند کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اوپر اس وقت کوئی ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی انزائٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ گہری نیند میں جائیں، گہری نیند سوئیں، اور 7 سے 8 گھنٹے. اور خصوصاً جو رات کی نیند ہے وہ بہت ضروری ہے. تقریباً 10 بجے سو جانا چاہیے، صبح 4-5 بجے آپ اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کی ساری روٹین ٹھیک ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سورج کو روشنی زیادہ استعمال کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو سارا دن ہم کام کرتے ہیں، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہماری باڈی کام کرتی ہے، ہمارا ہارٹ کام کرتا ہے، اس کو رات کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ریپیئر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہمارے سیلز ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں وہ دوبارہ ریپیئر ہوتے ہیں، وہ قابل استعمال ہو کر دوبارہ وہ اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں. اس لیے نیند جو ہے، صحت مند نیند، مناسب نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آگے جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے ذہنی سکون، مینٹل پیس. خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، اچھی صحت رکھنے کے لیے مینٹل پیس بہت ضروری ہے. آپ کا اگر دماغ پرسکون ہے، آپ کے ذہن کو سکون ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے دماغ کے اندر سکون ہے، تو آپ سکون میں رہیں گے، آپ خوش رہیں گے، آپ خوشگوار رہیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے لیے مینٹل پیس کے لیے آپ یوگا کر سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے پڑھیں، لمبا رکوع سجدہ کریں. یہ یوگا اور مراقبہ سے بھی زیادہ اس کا بینیفٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، تو آپ نے نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، رکوع سجدہ جو ہے وہ آپ نے لمبا کرنا ہے، سکون سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. 6 نمبر پہ جو ہے صحت مند جسمانی وزن، ہیلدی باڈی ویٹ. یہ بہت ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی، لمبی زندگی گزارنے کے لیے. آپ کا وزن جو ہے اگر نارمل ہے، آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ ویک نہیں ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، اور اپنی ایکٹیویٹی جو ہے، اپنے کام کا جو ہے، ان کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کی صحت، آپ کا وزن جو ہے اس سے گین نہ ہو، نارمل رہے، پورا وزن رہے، فیوریٹ وزن ہو جو آپ کی باڈی کو چاہیے، جو آپ کی ضرورت ہے. 7ویں نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اوائڈ سموکنگ. سموکنگ سے پرہیز کریں. اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو فوراً اس کو چھوڑ دیں، چونکہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں. سب سے پہلے تو یہ کینسر کرتا ہے، دوسرا انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے مریض کے جو اعضاء ہوتے ہیں، آرگن ہوتے ہیں، خصوصاً جو لنگز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا گلا، تھروٹ، اس کی ٹانگیں، زبان جو ہے اس کا یہ اورل ہائیجن جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو فوراً آپ کو تمباکو نوشی چھوڑ دینی چاہیے اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. متوازن کام اور ریسٹ.
متوازن کام، بیلنس ورک اینڈ ریسٹ. یہ متوازن کام اور ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب اٹھے ہیں کام کرنا شروع کر دیا تو کام ہی کیے جا رہے ہیں، کام ہی کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریسٹ بھی کرنی ہے. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ریسٹ پہ جڑتے ہیں، جب ریسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ریسٹ ہی ان کی ختم نہیں ہوتی، وہ ریسٹ ہی کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بیلنس رکھیں کہ کام اور آرام کا، ریسٹ کا ایک بیلنس ہو کہ اتنا دیر آرام باڈی کے لیے میرے لیے ضروری ہے، میں نے آرام کرنا ہے اور یہ کام کاج کرنا ہے. تو آپ کا کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور آپ کا آرام بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. جس میں دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کھا کر اگر آپ تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، دوپہر کی نیند بے شک 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کر لیں، یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. جو دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے، ایک تو یہ سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قیلولہ. دوسرا یہ ہے کہ قیلولہ کے اوپر جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو بندہ قیلولہ کرتا ہے وہ 2 دن گزارتا ہے. یعنی ایک دن تو اس نے دوپہر تک لے لیا کام، اس باڈی سے، اس ذہن سے، اس برین سے، اور جب اس نے دوپہر کو قیلولہ کیا تو دوبارہ پھر وہ تازہ دم ہو گیا، فریش ہو گیا، دوبارہ پھر وہ نئے سرے سے کام شروع کرتا ہے. وہ دماغ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس کی باڈی بھی فریش ہوتی ہے، تر و تازگی کے ساتھ وہ جب کام کرتا ہے تو وہ شام تک دوبارہ پھر اسی روٹین میں کام کر سکتا ہے. اس لیے وہ ایک دن کو قیلولہ کرنے کی وجہ سے ہی 2 دن بنا لیتا ہے. اور متوازن کام اور آرام میں رات کی نیند بھی آ جاتی ہے. وہ رات کی نیند جو ہے وہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے ضرور کرنی ہے، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. 9واں پوائنٹ جو ہے، نائنتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ جو بندہ رکھتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اس کی سوچ جو ہوتی ہے، اس کے پلان جو ہوتے ہیں، اس کا فیوچر جو ہوتا ہے وہ برائٹ ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. چونکہ وہ ہر وقت اچھی سوچ رکھتا ہے، منفی لوگوں سے دور رہتا ہے، نہ وہ منفی سوچ رکھتا ہے، نہ وہ منفی سوچ والے لوگوں کے پاس جاتا ہے، نہ ان کی وہ بات سنتا ہے. تو یہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر وہ نیگیٹو لوگ ہیں، نیگیٹو پرسن ہیں، تو آپ فوراً ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں. بے شک آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو ان سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. معیاری صحت کی دیکھ بھال، یہ 10واں پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے. معیاری صحت کی دیکھ بھال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحت کی طرف سے غفلت نہ کی جائے، اپنے کھانے پینے کی غفلت نہ کی جائے، نیند کی غفلت نہ کی جائے، آپ کے آرام کی غفلت نہ کی جائے، اور اپنے چیک اپ جو ہے وہ روٹین کے اندر کرتے رہیں، یا خود اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ جب کام کرتے ہو تو آپ کو تھکاوٹ تو نہیں ہوتی، آپ کا ویٹ گر تو نہیں رہا، یا آپ کا ویٹ زیادہ گین تو نہیں ہو رہا. یہ چیزیں دیکھتے رہیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے رہیں اور ریگولر روٹین میں رہتے ہوئے چیک اپ کرواتے رہیں. معیاری صحت کی دیکھ بھال یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کے لیے صحت مند زندگی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے. دوستو یہ تھے میرے 10 اہم نکات صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی صحت مند خوشگوار ہوگی. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.